باقی وہ جو جہاں تک سیرت کے عنوان کی بات ہے، بعد الاسرار شریف میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ، یہ شہر تفسونج کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، بزرگ تھے. تو وہ ایک دن اپنے صوفیوں درویشوں کی بزم میں بیٹھے تھے اور فرمانے لگے او ولیاں چ میری شان انج اونچی ہے جویں پرندیاں وچوں وڈی گردن والے پرندہ دی گردن لمبی ہوندی ہے. مراد یہ تھی کہ میری شان ولیوں میں بہت بلند ہے. اس بزم میں ابو الحسین ابو الحسن نامی سیدی غوث اعظم کا ایک مرید بیٹھا تھا. سبحان اللہ. بابے عبد الرحمن سے یہ بات سنی تو غوث اعظم کا مرید اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی گدڑی اتار کے پھینک دی. انہوں نے کہا جو ایڈی شان والا ہے سارے کی تو اونچا ہے آ کر کشتی میرے نال. جب عبد الرحمن تفسونجی رحمہ اللہ نے دیکھا تو اس درویش نے جو گدڑی اتاری تو اس کے ایک بار سے نور پھوٹ رہا تھا. وہ سمجھ گیا بندہ بڑا تگڑا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں کرنا کشتی کوئی نہیں کر رہا، تو اپنی گدڑی پہن کر. تجھے نہیں پتا درویش جب اپنی گدڑی اتار کے پھینک دیتا ہے پھر وہ نہیں پہنتا. قریباً 60 میل دور ان کا تفسونج سے گھر تھا اس غوث اعظم کے مرید کا. تو انہوں نے وہاں کھڑے اپنی بیوی کو جن کا نام فاطمہ تھا آواز لے کر کہا فاطمہ میرا قمیص مجھے دو. اور یہ کہہ کر ہاتھ بڑھا میرا قمیص مجھے دو. ہاتھ آگے بڑھایا قمیص پکڑ کر پہن لی. بابا اور حیران ہو گیا اور بابا نے بھی بڑا مزیدار سوال پوچھا. چس آ گئی سوال کی. سوال کیا پوچھا؟ تیرا پیر کون ہے؟ کیا وہ مرید ہو گئے کہ صحیح کیا سمجھا؟ یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جتنے دکان پہ آلو لگے ہوئے پھٹور گئے. یہ رونے کی بات ہے. ہم طریقت کی دنیا سے نا بلد اور نا آشنا لوگ ہیں. وہ یک درگیر و وہ حکم بگیر والی جو اصول ہے اس سے ہٹے ہوئے لوگ. ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے. سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت سرکار سیدنا خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے پتر چاچے تائے مامے کئی ہوندے پیو ایک ہی ہوندا ہے. اور جو فکر تیرے باپ کو تیری ہوگی وہ کسی چاچے تائے مامے کو نہیں ہوگی. یہ انہوں نے طریقت کا ایک اصول مثال دے کے سمجھایا. یہاں پر وہ اعتقاد کامل جو ہے اس میں کمی ہے. ان کے کرم میں کمی نہیں، ان کی عطاؤں میں کمی ہے. وہی کیفیت ہے. اور مغلیہ خاندان کا فرما روا خواجہ خواجگاں معین الحق بدین سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ سلامی کو آتا ہے اور دروازے پر ایک نابینا کو دیکھتا ہے. خواجہ آنکھیں دے دو، خواجہ آنکھیں دے دو، خواجہ آنکھیں دے دو. اس نے کہا تجھے کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے کہا کئی ہفتے گزر گئے. بولا اندر جا رہا ہوں درگاہ شریف پہ سلام پیش کرتے ہیں. واپسی تک آنکھیں مل گئی تو ٹھیک، وگرنہ تیرا سر تن سے جدا کر دیں. حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے مغلیہ خاندان کا بادشاہ واپس آتا ہے تو اندھا دیکھنے لگ گیا. تو کسی نے بادشاہ سے پوچھا اتنے ہفتے لگ گئے انہوں اکھا نہیں لبی آج کی ہوا؟ اس نے کہا یہ اوپر اوپر سے مانگ رہا تھا. اینو پاگل نو کی پتا کہ خواجہ صاحب تو کہیں مانگی ہے. سمجھا نہیں؟ یہاں کیا رسولی کا طریقہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں؟ ہم اشارے پہ گاڑی رک گئی، لالی اڈے پہ ہم بس کے لیے بیٹھنے کے لیے رکے، بازار میں سودا لینے گئے تو کیسے بھکاری مانگتے ہیں. وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں پر حالت ایسی بنا لیتے ہیں کہ نہ دینے کو بھی دل کرتا ہو تو تب بھی جیب سے 10 روپے نکال کے اس کو دے دیے جاتے ہیں. مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں. پریشان نظری ہے، آوارہ ذہنی ہے، وہ اعتقاد کامل نہیں، وہ حسن عقیدت نہیں. تو کہا اس کو کیا پتا کہ کیسے؟ جب میں نے یہ کہا نا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا تو اس کو پتا ہے کہ بادشاہ کے لیے گردن ایک قدی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب اس کو پتا تھا کہ میری زندگی بچنے کا فاصلہ اتنا ہی ہے جب تک کہ بادشاہ خواجہ کی چوکھٹ پہ سلامی دے کے آ نہیں جاتا. اب اس نے دل کے درد سے پکارا غریب نواز کرم کر کے
میری تو اب جان جا رہی ہے، اور خواجہ تو دل والوں کی سن لیتا ہے۔ اعتقاد میں مضبوطی کی ضرورت ہے۔ سطحی طور پر جو پھرنا ہے اور آوارگی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھائی۔ یقین بہت بڑی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک ولیوں کا منکر تھا، وہ ایک ہندو عورت پہ عاشق ہو گیا، تاک جھاک میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ہندوانی سفر پہ نکلے تو یہ بھی موقع جان کر سواری تھام کے بھاگ نکلا، اور جنگل بیاباں میں کہا کہ میری سواری پہ بیٹھ جو، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ پھر اور آگے بڑھے گا، اپنی بیوی بٹھا دو، عورت ذات کو اتنا کیوں چلا؟ اس نے کہا تمہارا دھرم اور ہے، ہمارا دھرم اور ہے، تم میری بیوی کو بٹھا لو اور پھر اس کو لے کے بھاگ جاؤ تو میں کس کو پکڑوں گا؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی تمہارے علاقے کا ہوں، تم بٹھاؤ تو صحیح اپنی بیوی کو۔ تو ہندو نے کہا کہ بھائی کو ضامن دو۔ اس نے کہا جنگل میں ضامن کون دوں؟ کہا تم مسلمان بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہو۔ یہ ہند کے لہجے میں حضور غوث اعظم کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، جیسے ہمارے پنجابی میں 11ویں والے پیر کہتے ہیں۔ بڑے پیر صاحب کو بڑا مانتے ہیں تو تم ان کی ضمانت دے دو۔ اب وہ ٹھہرا ولیوں کا منکر، کلمہ گو تو تھا پر ولیوں سے اس نے عقیدت نہ تھا۔ اسی لیے میرا امام غوث اعظم کی چوکھٹ پہ عرض کرتا ہے، ستم کوری نجدی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے کیا؟ ہندو تک تیرا قائل ہے کیا؟ تو کہا ان کی زمانے دو۔ اب یہ عاشق ناشاد تھا، مرتا کیا نہ کرتا، اور اس نے کہا ہاں بڑے پیر صاحب کی گارنٹی ہے، اور ہم کو بٹھایا، کچھ فاصلہ طے کیا، اور موقع پا کر ہندو کا گلا کاٹ دیا، اور اس کی بیوی کو بھگا کر گھوڑے پر سٹ پٹ گھوڑا دوڑنے لگ گیا۔ اب وہ عورت بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے، سننا اس نے عقیدت کیا، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا تیرا شوہر نہیں آئے گا، اب تمہیں بقیہ زندگی کے ایام میرے ساتھ گزارنے پڑیں گے، خوشی سے گزارو تو تب بھی، اور تکلیف سے گزارو تو تب بھی میرے ساتھ رہنا پڑے گا، میرے آنگن میں بسیرا کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں آئے گا، میں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، بڑے پیر صاحب، شاہ جیلان کو دیکھ رہی ہوں، غوث اعظم کو دیکھ رہی ہوں، معبود سبحانی کو دیکھ رہی ہوں۔ ضامن تے اپڑ دینے نہ پھر وہ ہندو عورت ہے۔ اس کمبخت نے کہا مارا اور کہا لو بڑے پیر صاحب کہاں سے آئیں گے، صدیاں بیت گئیں، اور معاذ اللہ یہ نہ رہا تو وہ نہ رہا تو چونکہ چنانچہ جو بے ادبی پہ معمول الفاظ ہوتے ہیں اس نے استعمال کیے۔ تھوڑا آگے چلے تو 2 گھڑ سوار نقاب پوش اور تلواریں تانی ہوئی ہیں، اور ایک گھڑ سوار نے ایڑی لگا کے گھوڑا آگے کیا اور تلوار نیام سے نکالی، اور مجھے آپ سے کیا اپیل کرنا ہے، آپ بولیں گے نہ بولیں۔ تلوار نیام سے نکال کر اس نقاب پوش نے یہ فرمایا، ساڑھے رانیاں زمانتہ دے کے داغ لانا ہے، ساڑھے رانیاں ایک بار کر کے سر کاٹ کے پھینک دیا۔ ہندوانی قدموں میں گر گئی، کہا لڑ گئی میں آپ کے نام کی ضمانت پر، میرا سہاگ اجڑ گیا، میرے پاس کچھ نہ رہا۔ تو گویا حضور فرما رہے ہیں ہوں اسی آج ہو گئے ہیں، کیا سمجھ آج ہو گئے ہیں اسی ہوں تینوں فکر دی کی بات۔ واپس گئے اور اس ہندو کا سر کٹا جوڑا، وَمَقُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا۔ تو وہ قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کو بلکہ یقین چیز اصل ہے۔ میرا امام غوثیت کبریٰ کی چوکھٹ پہ فریاد کرتا ہے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ میں آرزو اور جستجو اور فریاد کرنے والا اس قابل کہاں کہ آپ کے حضور عرض کروں، لیکن بات یہ ہے میرا منہ اس قابل نہیں ہے پر آپ کا کرم بڑا کامل ہے۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، اور تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ بغیر کسی قسم کی بھی اونچ نیچ سے
اور بغیر کسی تعلی جھاڑے پورے یقین وثوق اعتماد اور دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم نے بڑے بڑوں کے قلم دیکھے ہیں جنہوں نے غوث اعظم کا تذکرہ کیا ہے، پر جو فنائیت اور عشق کے درجے میں گم ہو کر غوث اعظم کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، بس اٹھے ہی ہے کہ کوئی مثل نہ ڈولن۔ ہم نے تو غوث اعظم کی ذات پاک کو، حضور کی شان کو جتنی ہماری محدود عقل ہے اعلیٰ حضرت سے جانا ہے۔ اب امام کیا کہتے ہیں؟ تیرا ذرہ ذرہ مہ کامل ہے یا غوث۔ شاہ جیلاں آپ کی دہلیز اور آپ کی گلیوں میں جو ذرہ ہے وہ تو پورا 14ویں کا چاند ہے۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی۔ اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، تم شاہ بیٹھے ہو تو تم شاہ وانر کی گل ہو سکتی ہے۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو تر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ غوث اعظم سے حسن عقیدت۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ردیف قافیہ ملا کے لکھنے والا شاعر ہو، یہ 14ویں صدی کا مجدد ہے، یہ 1000 کتابوں کا رائٹر ہے، یہ 150 علوم کا ماہر ہے، یہ اپنے وقت کا ابو حنیفہ ہے۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ تو امام عرض کرتے ہیں ہزاروں تابعین سے تو فضو تر ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر تیری طرف مائل ہے یا غوث، انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید، ہاں وہ خاطی جو مستبدل ہے یا غوث۔ اور آپ کی یہ 4 منقبتیں ہیں رہ کے بخشش میں اس ردیف قافیہ کے ساتھ، اور اس میں یہ شعر میں کہتا ہوں کہ کبھی میں تو بغداد محلہ دوسری بار حاضر ہوا تو وہاں پر بات ہی یہی پھٹ آتی تھی، تو یہ پورا وظیفہ ہے غیورہ اپنی غیرت کا تصدق۔ کیا بات ہے، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق۔ 11ویں غوثیت کبریٰ میں حاضر ہوا، حضور میری لڑکی مکان کی چھت پہ چڑھی اور پھر نہ ملی، اطراف و اکناف میں ڈھونڈ پھرے لیکن اب تک نام و نشان نہیں، خطرہ ہے کہ جنات اٹھا کے لے گئے۔ تو وہاں بغداد سے باہر ٹیلے پر یہ کلام پڑھ کے حصار کر کے بیٹھنا، سواریاں گزریں گی ڈرنا نہیں ہے، اور پھر بڑی سواری آئے گی، جنات کا بادشاہ آئے گا اور پھر وہ تم سے پوچھے گا تو تم میرا پیغام دے دینا۔ بڑی بڑی ہیبت ناک پر اسرار خطرناک وحی الوقول جنات کی سواریاں آئی، پھر ایک بہت بڑی سواری آئی، ٹھٹ سے ایک بندہ بیٹھا ہے اور اس نے حضور وہ سواری پر بیٹھا بیٹھا ٹیلے پر بیٹھے اس فرد کو دیکھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا، فوراً سواری سے اترا، فوراً سواری سے اترا اور دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، ہاتھ باندھ کر کہا سرکار حکم کیجئے، سرکار حکم کیجئے۔ اس نے کہا میری بیٹی چھت سے غائب ہو گئی ہے اور خدشہ ہے کہ جنات میں سے کسی نے اٹھایا ہے۔ اس نے فوراً کہا ڈھونڈ نکالو اس جن کو، کوہقاف سے وہ جن پکڑ کے لائے، لڑکی کو بھی لے آئے۔ پتہ جنات کے بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ہم تو بغداد سے جب گزرے تو پرواز نہیں کرتے، ہم تو حضور کے محلے اور آستانے اور علاقے سے کنارہ کر کے گزرتے۔ تیری جرت، تیری جرت کہ تیری یہ اوقات کہ محبوب سبحانی کے شہر سے ایک لڑکی کو اٹھا لے گئے۔ اسی وقت اس کی گردن کاٹ دی اور لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ غیورہ اپنی غیرت کا تصدق، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔
وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ اور اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی امام احمد رضا کو حاسدوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور بے دینوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پھولوں کی سیج پر بریلی کا تاجدار نہیں بیٹھا، لیکن اس پورے عرصے میں پوری ہمت 22 گھنٹے جاگنا، 2 دن روٹی نہ کھانا، 500 چٹھیاں روز ملاحظہ کر کے ان کا جواب دینا، کیسے ہوتا تھا؟ امام غوثیت کبریٰ میں غوث اعظم کی چوکھٹ پہ عرض کرتے ہیں، عدو بددین مذہب والے حاسد، سیدی مولائی میرے دشمن بے دین ہیں اور جو میرے مذہب و مسلک والے ہیں وہ مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ عدو بددین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث، یہ جو میں اکیلا ہوں، میرے دل کی قوت آپ ہے، میرے دل کا زور آپ ہے، میرے دل کی پاور آپ ہے۔ تو بھائی یقین رکھ کر زبان سے حلق سے نیچے جائیں اور دل کی دنیا میں آئیں۔ خدا را خاک پاکے قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث۔ حضور اپنے قدموں سے لگی مٹی عطا کر دیجئے، میرا جگر زخمی ہے اور دل گھائل ہو چکا ہے۔ شاید 1 گھنٹہ میری گفتگو کو ہو چکا ہوگا، وہ تو بات کرتے کرتے ہو گیا 1 گھنٹہ، کچھ منٹ باقی ہوں گے۔ تو کہاں کہاں ہم پھر آئے، جہاں بھی گئے انہیں کو پایا، ہاں جی، انہیں کو پایا، انہیں کی خوشبو، انہیں کا ذکر، انہیں کی باتیں۔ حضور سید الاسیاد غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں واقعہ تفسون کا چل رہا تھا، تیرا پیر کون ہے؟ مجھے یاد نہیں کیا، آپ کو یاد آیا کہ نہ آیا؟ تیرا پیر کون ہے؟ کیا مزیدار بات ہے، مرید ایسا ہو کہ دنیا جانے کہ اس کا پیر کیسا کمال ہے۔ مرید پیر کے لیے آر کا سبب نہ بنے۔ میں نے اپنے مرشد کریم سرکار سیدی نائب محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالرشید قادری سبحان اللہ دیکھا، کوئی موقع آیا، کوئی چیز ہے، حضور ایسے، حضور ایسے، حضور دور بدل گیا، حضور ایسے، فرما ہم نے محدث اعظم کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ حضور ایسے ہو جائے، فرما ہم نے محدث اعظم کو ایسے ہی، سبحان اللہ، یہ ہو جائے، فرما محدث اعظم کو ایسے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو مرید ایسا ہونا چاہیے، اگر اس کو پیر کامل مل گیا ہے تو وہ پیر کے لیے آر کا سبب نہ بنے۔ شیخ عبد الرحمن تفسیری نے مجھے تیرا پیر کون ہے؟ کہا میرا پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہ 40 سال ہو گئے مجھے تقدیر و توکل کے دروازے پر حاضر ہوتے، ولیوں کی بھیڑ ہوتی ہے وہاں، پر میں نے تیرے پیر کو وہاں نہیں دیکھا۔ یہ کیسی حیرانگی کی بات ہے، تو اتنا پاورفل ہے، تو تیرے شیخ کا ذکر تو زمین پہ سن رہا ہوں، وہ خاص مقام، وہ خاص دروازے جہاں اولیاء جمع ہوتے، میں نے وہاں نہیں دیکھا۔ اسی وقت چند مریدوں کو اٹھا کر بغداد جاؤ اور سیدنا شاہ عبد القادر سے میرا سلام کہنا اور یہ سوال پوچھنا۔ انہوں نے اپنے مرید اٹھائے، پھر حضور نے بغداد سے اپنا ایک مرید اٹھایا، اور یہ گھٹیاں تو اب چلی ہیں بھائی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 18-19 سال پہلے سنا کرتے تھے کہ ایسے فون آئیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے، اور ہم اس وقت مانتے نہیں تھے۔ میں تو اپنی بات بتاؤں گی، کیسے ہوگا؟ اب ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فضا میں پہلے موجود تھی، دریافت اب ہوئی ہیں۔ آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ تاثر و اثرات، یہ قوت، یہ فضا میں موجود تھی۔ یہ سیٹلائٹ کا نظام، کیسے پاور کو کھینچنا اور ایک دھارے میں لے کر آنا ہے، یہ چیزیں موجود تھیں، دریافت اب ہوئی۔ تو مجھے یہ بتائیے، ایک وہ بندہ جس کی ظاہر آنکھ کام کرتی ہو، وہ ان چیزوں کو اب دھارے میں لائے تو کہاں سے کہاں چلا جائے، اس نظر کا حال کیا ہوگا؟
جس نظر کے لیے میرے کریم فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا فما اٹھو تفسون جاؤ، اور جب تم فلاں منزل پر پہنچو گے تو تمہیں عبد الرحمن تفسون جی کے مرید ملیں گے، ان کو لے کر تفسون جانا اور عبد الرحمن کو میرا سلام کہنا اور میرا یہ جواب دے دینا۔ مرید مل گئے، تفسون پہنچ گئے، کہا سیدی نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ اتھے کیوں نہیں بیختے، فرمایا کہ جو رہے ہی باہر دروازے پر اس کو کیا پتا کہ اندر کون ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ فرمایا جو باہر دروازے پر ہو اسے کیا پتا کہ اندر خاصوں کی بزم میں کون ہوتا ہے۔ اور فما فلاں تاریخ کو تمہیں ایک ولایت کی خلعت بخشی گئی تھی جو سبز رنگ کی تھی، جس پہ سورہ اخلاص نقش تھی، اور جانتے ہو وہ جو ولایت کا حلہ تمہیں اس دروازے سے ایک ہاتھ کے ذریعے ملا تھا، وہ ہاتھ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھا۔ شکر کے جو جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کی روز سے پوچھے کوئی رتبہ ہے۔ سن رہے ہو 11ویں والے پیر کا ذکر؟ غوث اعظم، غوث اعظم، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ شیخ محقق نے مشکات کی شرح شیعۃ الامعات کے باب الکرامات کی ابتدا میں لکھا کہ سب سے زیادہ کرامات کا ظہور حضور کی امت کے جس ولی سے ہوا ہے جو معروف اور مشہور ہے وہ حضور غوث اعظم کی۔ بغداد کے لوگ یہ تصور و یقین رکھتے تھے کہ گھروں میں ہم چھپ چھپا کے دھیرے دھیرے بھی کسی کے کان میں کچھ کہیں غوث اعظم کو وہ بھی پتہ لگتا۔ یہ بغداد کے لوگوں کا یقین تھا۔ حضور مہنگا لباس ہے تن فرماتے تھے، شاندار امامہ سر انور پہ سجاتے تھے۔ ایک دن خادم سے فرمایا بازار سے کپڑا لاؤ جو 1.5 اشرفی کا گز ملتا ہو۔ وہ آج کل یہی ہوتا ہے نا، یا امپورٹڈ کپڑا مہنگا ہوتا ہے یا بوس کی شوس کی مہنگی ہوتی ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کتنا مہنگا کپڑا آپ نے منگوایا آگے سنیے۔ تو جب وہ آپ کے مرید کپڑے والے کی دکان پہ پہنچے اور کہا اتنے 1.5 گز اشرفی، 1.5 اشرفی کا گز جو ملتا وہ دیں، اس نے دل میں کہا کہ منہ سے پوچھا یہ کس کے لیے گا؟ حسین عبد القادر جیلانی کے لیے۔ اس نے دل میں کہا یہ تو بادشاہوں نے پیچھے چڑھ کے، بادشاہ بھی اتنا مہنگا کپڑا نہیں پہنتا۔ مرید کپڑا لے کے واپس پلٹے اور اس کے پاؤں میں کیل چپ گیا، نکالتے ہیں تو نکلتے نہیں اور درد رکتا نہیں۔ کریں تو کرے کیا، اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا اس درد کا دارو چوکھٹ ہے شاہ میراں صاحب بغداد کی، مجھے وہاں لے جاؤ۔ حضور کی خدمت میں لے آئے، دل ملاتا تڑپتا ہوا۔ حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا، تو کیا کہتا تھا کہ اپنے بادشاہ کو پیچھے چھوڑ دیا؟ تو کیا کہتا تھا ہم نے بادشاہ کو پیچھے، اور اگلی بات تو اس سے بھی لطف والی ہے، تو کیا سمجھتا ہم اپنی مرضی سے یہ پہنتے ہیں؟ میرا رب مجھے فرماتا عبد القادر یہ پہن تو میں وہ پہنتا ہوں، عبد القادر یہ کھا تو میں وہ کھاتا ہوں، عبد القادر یہ پی تو میں پی، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، چاہنے والا تیرا چاہنے والا اللہ تعالیٰ تیرا، شان غوثیت یہ ہے فرما ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اس کا امر ہوتا ہے، اس کا ارشاد ہوتا ہے، ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ حضور کی درگاہ معلی آباد کو ہم اختتام کی طرف لائیں۔ حضور کی درگاہ شریف کا اصل یہ تھا کہ لنگر شریف عام تھا، اعلان ہوتا تھا شام کو کہ مسافر ہو پردیسی ہو آ جائے، چھت بھی ملے گی کھانا بھی ملے گا۔ فرماتے ہیں وہ عمل جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، وہ نیکیاں جو رب کا قرب بخشتی ہیں، وہ اعمال خیر جو اللہ کی بارگاہ کے نزدیک کرتے ہیں، میں نے ان تمام اعمال کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے کھانا کھلانے والے عمل سے زیادہ کوئی نظر نہیں آیا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے اس کی رضا کے لیے، یہ عمل اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور میں تو 10 محرم ہو یا داتا صاحب کی چوکھٹ ہو یا گنج شکر کا آستانہ ہو
یا حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف ہو تو جب دادا صاحب بھی رات کو یہ ہوتا ہے لنگر والے آ جاؤ، لنگر والے آ جاؤ۔ اور جب 10 محرم کو کربلا کے شہیدوں کے نام کی دودھ کی سبیلیں، ہاں جی وہ بھی پستے بادام والے دودھ اور بڑے شاندار قسم کے مشروبات اور بڑے اعلیٰ قسم کے پکوان کھانے دیکھتا ہوں تو دل جو ہے وہ ایک تعجب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے ہو تسی مالک لوگ ہوئے ہو، آپ بکھاں کٹیاں نام آڑیاں نوں بھی کھلاندے صدیاں بیت گئے۔ ہاں گنجے شگر نے کاٹ کی روٹی رکھی، نیازیں بڑھ گئی۔ حضور غریب نواز تولہ بھر لقمہ لیتے تھے، ایک من بھی پوری خوراک نہیں ہوئی پوری زندگی حضور خواجہ غریب نواز۔ دیکھ لو دیکھیں بھی اتنی رکھ دی کہ پوڑی لگا کے اترنا پڑے۔ یہ شان ہے نہیں، یہ شان ہے۔ تو فرمایا کھانا کھلانا لوجہ اللہ، اللہ کے، اور پھر اس میں اور چیز ایڈ کیجئے تو وہ مستحق لوگ جنہیں مرغم غذائیں نہیں ملتی، جنہیں وہ کھانے جو ہم لذت سے کھاتے اور پسند کرتے ہیں اور ہماری جیب اس کی اجازت دیتی ہے لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، ایسوں کو کھلایا جائے۔ سبحان اللہ، قادری پیغام، سمجھا یہ بات کی، کھلایا جائے۔ حضور دستگیر ہیں، آپ ایک سفر پر تھے تو شام ہوئی تو ایک گاؤں میں رکنے کا ارادہ فرمایا، گاؤں والوں کو چاہ چڑھ گیا کہ حضور آ گئے، میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ فرمایا سب سے مٹھا گھر کون سا ہے؟ سبحان اللہ، انہوں نے کہا ایک مائی بابا رہتے ہیں، نہ ان کی اولاد ہے نہ ان کے سر پہ کوئی ہے، لوگ روٹی روٹی دے دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ مائی بابے کو چاہ چڑھ گئے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا۔ لیکن ساتھ ہی ہاتھ جوڑ دی حضور ساڈا گھر اس قابل کتھے ہے، نظر اتھے ہی ہوندی ہے جدوں کو مان لگے کہ ہم اس قابل کہاں، جدوں ہوئے کہ انج ہوئے گا وہ جاؤ اپنا کام کرو، تواڈے ورگے کئی میں جیاں لکھ ہیرا تینوں کہ میں کس گنتی میں چاہتا۔ جب بات یہاں آتی ہے تو پھر کرم کی برکھا برستی ہے۔ بس یہی ہے، ہم ہیں بھی کسی قابل نہیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میرے جیسا بندہ عاجزی کرے تو یہ اعتراف ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ نہیں سمجھ سکے آپ میں نے کیا بنایا آپ کو۔ اب تو لوگ عاجزی بھی اس پیمانے پر کرتے ہیں کہ اگلا سانو ولی بھی بنا لے، ہے نا، میں تو گناہ گار ہوں لیکن سامنے سے لفظ سننے کو تو جی آپ تو اللہ کے نیک بندے سارے متقی کنجوس اللہ یہ وہ عاجز بندے کی عاجزی اعتراف ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عاجزی تو وہ ہے جو اجودن کی ٹیلے پر بیٹھ کر بابا کہے کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس، میں گناہی بھریا تے لوگ کہن درویش۔ اس کا نام ہے عاجزی۔ گناہ گار ہے تو اب یہ کیا ہے، اعتراف جرم ہے، اقرار جرم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، بہت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا اس گھر فرماؤ اس نہ سب کھان پین نہیں چاہیے نہ کچھ اور، بس ایک نکر جو مسلح ڈال دے تسی اپنی موج کرو تسی اپنی کر۔ صبح تک گرد و نواح کے دیہاتوں میں یہ خبر مستقل آگے بڑھتی گئی کہ شاہ جیلاں آئے، لوگ نیازیں لے کر کپڑا لدہ دانا دنکا چاول گہیوں، کوئی جانور کوئی بکرے چھترے اور کپڑا سب لوگ لے کے آ رہے، حضور آئے حضور آئے، اس کا گھر بھر گیا۔ سرکار دعا دے کے رخصت ہونے لگے تو بابے نے کہا حضور ہے ان سامان کا دیتے رکھنا ہے، فرمایا ساڈا ہے ہی نہیں ہے، تہاڈا ہے۔ جدھر جدھر وہ گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر کرتے گئے۔ تو ولیوں کی تعلیم غریب پروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عنصر فقدان کا شکار ہے، المیہ بن چکا ہے کہ ہم توجہ نہیں کر پاتے۔ 11ویں شریف پر اپنے دل کی خواہش کری چھوٹا گوشت پکا لیا تو اب حق تو یہ ہے کہ ہم سارے کا سارا غریب پڑوسیوں میں دے دیں، سمجھ رہے